ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے، فإنہم غیر ملومین، بس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ قابل ملامت نہیں ہیں کا لفظ اللہ تعالیٰ کیوں لے کر آئے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں صرف زنا حرام نہیں ہے، بلکہ نکاح یہ قابل ترغیب چیز بھی ہے۔ یعنی آپ نے زنا سے بچ کے اکیلے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ آپ نے نکاح کرنا ہے اور اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے آپ نے، کیونکہ فطرت یہ چاہتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو اور اس کے نتیجے میں آگے نسل پیدا ہو۔ بنیادی مقصد ہی اس ملاپ کا نسل پیدا کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ، یہاں دو نکات اور ہیں۔ ایک یہ کہ متع اسلام میں حرام ہے، اس بارے میں علماء کے دو کانسیپٹ ہیں۔ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا اس پر تو اجماع ہے کہ متع حرام ہے، بالکل، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی۔ شیعہ حضرات صرف اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا اجماع ہمارے نزدیک حجت قطعیہ ہے، اس سے انحراف جائز نہیں ہے۔ شیعہ حضرات، معتزلی، خوارج، یہ جتنے بھی لوگ تھے، ان کے اجماع کی مخالفت اس کو اہل سنت نے کبھی بھی ویلیو نہیں دی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہیں جو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کو حجت مانتے ہیں۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امت کسی مسئلے پہ جمع ہو جائے تو وہ یقینی دلیل ہے، اس سے اختلاف جائز نہیں ہے۔ تو یہاں امت سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی جن کو عرف میں سنی کہا جاتا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کو حجت مانتے ہیں، احادیث کو، قرآن کو، اور پھر صحابہ کو حجت مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ ہے اس کی جو علامت بیان کی، وہ علامت یہ تھی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو اس لیے ہماری نظر میں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ ہو، وہ جائز نہیں۔ اور یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی دور میں، کسی بھی ٹائم پہ امت کسی مسئلے پہ جمع ہو گئی تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اس اختلاف کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب کسی قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو کسی بھی دور میں امت کسی بھی مسئلے پہ اتفاق ہو گیا تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اب یہ نہیں کہا جائے گا جی پہلے یہ مسئلہ اختلافی تھا لہذا میں اب بھی اس میں اختلاف کر رہا ہوں۔ نہ، جب ایک دفعہ اتفاق ہو گیا تو اب یہ قطعی دلیل بن چکا ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جمع ہو گئی اس کا مطلب یہ گمراہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ اسی طرح سے ہی ہے۔ تو متع کے حرام ہونے پر بھی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، فقہا کا، محدثین کا، کہ متع اسلام میں حرام کب ہوا۔ تو عام طور پہ جو مشہور رائے ہے وہ یہ ہے کہ متع کو مدینہ منورہ میں حرام قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کے موقع پر متع کو حرام قرار دیا۔ لیکن علماء میں سے بہت سے حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ متع اسلام میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہوا ہے۔ خوب سمجھ لیں، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہوا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ منقول ہیں کہ میں حرام کر رہا ہوں متع کو، اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا تھا۔ اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں بعض حضرات پہلے متع کیا کرتے تھے لیکن ان کو روکا نہیں گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا۔ اچھا، اس طرح کی بھی احادیث ہیں کہ متع 2 دفعہ حرام ہوا ہے، یعنی ایک دفعہ حرام ہوا، پھر اجازت دی گئی، پھر حرام ہوا۔ تو خوب سمجھ لیں، بعض محقق اہل علم اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ متع حرام تو مکہ میں ہی ہو گیا تھا، جیسے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ تو مکی آیتیں ہیں، اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ سورہ مومنون مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کرنے کا ایک ہی راستہ بیان کیا، وہ ہے بیوی یا باندی، جبکہ جس عورت سے متع کیا جاتا ہے عربی میں اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا، عرب کے کلچر میں بھی اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا۔ تو اگر متع حلال ہوتا تو قرآن اس کا بھی تو تذکرہ کرتا نا، اور یہ بڑی مضبوط بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع حرام مکہ میں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ اسلام نے اس بے غیرتی کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اور جن احادیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ اجازت ہے یا حلال ہے، ان احادیث کا مطلب یہ ہے جیسے اسلام میں شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی ہے، یعنی کچھ احکام اسلام میں ایسے ہیں
جو بعد میں اس کا ناجائز ہونا نازل ہوا، کیونکہ اسلام کی جو احکام آئے ہیں نا وہ تدریجاً آئے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہیں گے اسلام میں پہلے شراب حلال تھی پھر حرام کر دی، یہ تعبیر درست نہیں ہے. بلکہ یوں کہا جائے گا کہ شراب جیسی چیز اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں رہی، لیکن اسلام نے اناؤنسمنٹ بعد میں کی ہے، لہذا اناؤنسمنٹ سے پہلے جو پیتے رہے تو حجت ان پر تمام نہیں تھی، لہذا اللہ ان کو معاف کر دے گا، بخش دے گا ان کو، کیونکہ ابھی تک حرمت نازل نہیں ہوئی. تو حرمت اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوئی ہے. تو یعنی اس کے حلال ہونے کی نسبت ہم اسلام کی طرف نہیں کریں گے کہ اسلام نے شراب پینے کی اجازت دی تھی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اسلام میں اس وقت تک شراب کا حرام ہونا نازل نہیں ہوا تھا. ایک دم سے تو نہیں سارے آرڈر آ گئے نا اسلام کے، تو شروع میں لوگ پیتے تھے، اسلام نے کچھ نہیں کہا ان کو، بلکہ یہ ایک پابندی لگائی کہ آپ نماز کے وقت میں نہیں پی سکتے. تو کہ اللہ کیا باقی وقتوں میں پی سکتے ہیں؟ تو اسلام خاموش تھا اس بات.